والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما. برادران اسلام، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو اور جہاں میری آواز پہنچی ان سے درخواست ہے کہ آپ میری صحت و عافیت کے لیے دعا کریں. جب بھی آپ کو یاد آئے، جب بھی آپ کو موقع ملے. ایک بزرگ کو کسی نے جا کے کہا کہ حضرت مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انہوں نے فرمایا بھی تم مجھے کوئی تنخواہ دیتے ہو؟ کیا مطلب ہے؟ میں تمہیں کیوں یاد رکھوں؟ کوئی وجہ، یا تو کوئی ایسا کام کرو کہ میں یاد رکھوں، یا پھر میری ایسی بے عزتی کرو کہ میں تمہیں بد دعا میں کبھی نہ بھولوں. یہ تو کہہ دینے والی بات ہوتی ہے جی مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا جی. بھائی تم بھی یاد رکھنا، ہم بھی یاد رکھنا. یہ کوئی لفظی کلامی باتیں ہیں. اصل دعا وہ ہے جو دل سے نکلتی ہے. وہ دعا جب انسان کرتا ہے تو بس اس کے منظور ہونے میں پھر گھڑیاں لگتی ہیں، دیر نہیں لگتی. ہم سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معروضات پیش کر رہے تھے. مقام ہجرت پر بات پہنچی، اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اسی سے شان کا اندازہ لگائیں کہ دو راتیں ہیں، ایک معراج کی رات ہے اور ایک ہجرت کی رات. معراج کی رات میں سید الملائکہ آسمان سے اتر کے نبی کے پاس آیا، اور ہجرت کی رات میں حضور چل کے ابو بکر کے گھر میں آیا. پھر جو سید الملائکہ آئے تھے وہ سدرۃ المنتہا پہ جا کے رک گئے. حضرت نے فرمایا بھی آؤ. کیوں؟
اور نے کہا حضور میری حد یہی ہے، اگر میں اس سے آگے ذرا سا بھی لوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ میں نے جہاں تک پہنچنا تھا پہنچ گیا۔ اسی طرح مجھے یاد ہے، ہم اس وقت جوانی تھی، حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کی تحریک کی قیادت کر رہے تھے، بڑے زور شور سے تحریک چل رہی تھی، سینکڑوں ہزاروں نوجوان جیل میں تھے۔ اس کے بعد حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب تحریک ختم ہو گئی، بعد میں ایک جلسے میں گئے تو ایک صاحب نے خط لکھا اور نے کہا شاہ جی تاریخ ختم نبوت میں حضرت نورانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ تھے، پھر وہ اتنا بڑا عالم آپ کو کیوں چھوڑ گیا؟ تو شاہ جی نے مسکرایا اور فرمایا بھائی نوریوں کی عادت ہی یہی ہے، وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اور نے فرمایا بھائی نوریوں کی عادت ہی یہی ہے، نوری نے تو میرے نانے کو بھی چھوڑ دیا سدرۃ المنتہا پہ، تو یہ میرے ساتھ کب تک چلتا؟ تو اس لیے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ حضور میں اپنے بستر پہ حضرت علی کو سلایا اور امانتیں اس کے سپرد کی، تو علماء فرماتے ہیں کہ کافروں کی امانتیں، مشرکوں کی امانتیں تو علی کے سپرد ہیں، لیکن اللہ کی امانت ابو بکر کے سپرد تھی۔ سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں اسی میں کبھی غور کیا کرو کہ حضرت علی نے تو نبی سے لڑکی لی ہے، اصل تو ابو بکر ہے جس نے لڑکی دی ہے، اور حضرت علی تو ہمیشہ حضور کے گھر سے کھاتے رہے اور ابو بکر ساری زندگی حضور کو کھلاتا رہا، لیکن ہمارے لیے سب شان والے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو آپ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر قریش مکہ جو ہے نا، یہ زمیندار لوگ ہیں، ان کو پیرے کی بڑی شناخت ہوتی ہے، پیروں کی، مال مویشی بھاگ جاتے ہیں اور ان کے پاس قائف بھی ہوتے ہیں پیرا اٹھانے والے، تو یہ کہیں ہمیں نہ پکڑنے، پورا پاؤں نہ رکھو زمین پر، اگلے حصے پہ زور دے کے چلو۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے حکم کی تعمیل کی، لیکن تھوڑی دیر گزری کہ میری نظر پڑی کہ حضور کے پاؤں خون سے بھر گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی شان والا وجود جو حضرت انس کہتے ہیں کہ ریشم کم خواب بھی اتنی نرم نہیں تھا جتنی حضور کی تلیاں نرم تھیں، اور وہ پتھروں پہ چل رہا ہو۔ تو حضرت صدیق نے عرض کیا حضور میری بات کو نہ ٹالیں، میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے کندھے پہ بیٹھ جائیں، میں آپ کو اٹھا کے لے جاؤں گا، میں یہ تکلیف نہیں برداشت کر سکتا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کی، تو انہوں نے مختلف سوال کیے۔ ایک سوال تو یہ کیا کہ صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ اس کا مقصد تھا کہ حضرت علی سے بڑا بہادر کون ہو سکتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر بہادر ہے۔ اور نے کہا ابو بکر کیسے بہادر ہے؟ اور نے کہا حضور جب کعبے کے اندر داخل ہوئے اور مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ علی بیٹھ جاؤ، میں تمہارے کندھے پہ کھڑے ہو گئے، یہ جو تصویریں بنی ہوئی ہیں وہ تم یہ مٹوا دوں، تو حضور نے اپنے قدم رکھا، میں نے کہا بس یہ حضرت میں نہیں برداشت کر سکتا، میں بوجھ نبوت نہیں اٹھا سکتا۔ تو حضور نے فرمایا اچھا حضرت علی تم ایسا کرو، میں بیٹھ جاتا ہوں، تم میرے کندھے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ کسی کے کندھے پہ سوار ہوتے ہیں، کسی کو خود اپنے کندھے پہ بٹھا دیتے ہیں، لیکن تصویریں تو مٹانی ہیں۔
بہرحال وہ تصویریں مٹا دی گئی. اور دوسرا حضرت علی نے فرمایا کہ جنگ بدر کے موقع پر عریش بدر پر پہرا دینے کے لیے ہم نے کہا کون آگے آتا ہے؟ تو وہ بکر تلوار کھینچ کے آگے آ گئے. انہوں نے کہا جائیں آپ اپنا کام کریں، میں حضور پہ پہرا دوں گا. تو اس وقت کسی نے ضرورت نہیں کی جو ابو بکر نے کی. تو لہٰذا سب سے بڑا بہادر جو ہے وہ ابو بکر ہے. اب اس نے ایک نازک سوال کیا اور نے کہا اچھا حضرت علی یہ تو بتائیں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کیونکہ حضرت علی تو علم میں مشہور تھے نا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. تو حضرت علی نے فرمایا کہ میرے بھائی علم میں بھی اب سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے. اور حضرت کیسے؟ انہوں نے فرمایا حضور نے بیماری میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے. اور ادھر حضور نے اپنی حدیث میں سمجھایا ہے کہ فلیؤمکم اعلمکم بکتاب اللہ، تمہارا امام وہ بنے جو اللہ کے قرآن سے سب سے زیادہ علم رکھتا ہو. تو اگر ابو بکر سے زیادہ کوئی عالم ہوتا ہے اس کو مصلی پہ کھڑا کرتے. جب حضور نے کسی اور کو کھڑا نہیں کیا، ابو بکر کو کھڑا کہ معلوم ہوا کہ سب سے بڑا عالم بھی ابو بکر ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اب بھی یہاں جبل ثور پہاڑ جو ہے نا وہ موجود ہے. غار ثور بھی اسی کے اندر ہے، لیکن ہر آدمی تو نہیں چڑھ سکتا. یہاں مکے والے لوگوں کا ہم نے بچپن میں جب چھوٹے چھوٹے تھے پڑھتے تھے دیکھتے تھے کہ ان کا ایک طریقہ تھا کہ وہ سارا کھانا وانا بنا کے عشاء کی نماز میں پڑھ کے چل پڑتے تھے. 10 15 15 20 20 آدمی اور جا کے غار پہ چڑھ کے غار ثور پہ پہنچتے تھے. وہی کھانا کھاتے وہیں رہتے، صبح کی نماز پڑھتے پھر اترتے تھے. اور ایک تجربہ علماء مکہ نے اہل مکہ نے یہ بھی بتلایا. انہوں نے کہا حضرت ایک بات یاد رکھیں، جس کے دل میں بغض ابو بکر ہوگا وہ کبھی غار ثور پہ نہیں چڑھ سکتا. اللہ اکبر. اور کیا تجربہ کرو کسی شیعہ کو کہو چڑھ کے دکھا دے. غار بھی موجود ہے، شیعہ بھی موجود ہے، گھوڑا بھی موجود، میدان بھی موجود. نیچے کھڑے رہیں گے، اوپر کبھی نہیں جائیں گے. جا ہی نہیں سکتے بیچارے، کریں کیا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اوپر پہنچ گئے تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مدتوں کی غاریں ہیں، خالی پڑی ہیں، اللہ عالم ان میں کوئی بلائیں ہوں، آپ تشریف رکھیں میں اندر صفائی کر دوں. تو حضرت ابو بکر نے جا کے اپنے کپڑے سے، چادر سے، رومال سے ساری غار کی صفائی کی اور جتنی اس میں سوراخ تھے اس میں کپڑے دیے. ایک سوراخ بچ گیا، کپڑا کوئی نہیں رہا. تو حضرت علی نے اپنی ایڑی رکھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور تشریف لے آئے. اب حضور اندر گئے اور جا کے ابو بکر کی گود میں سر رکھ کے سو گئے. اسی لیے بعض علماء نے نقطہ لکھا ہے کہ غار میں جب تک ابو بکر نہیں گیا محمد بھی نہیں گیا. اگر تمہارے دل کے غار میں ابو بکر کی محبت ہوگی تو محمد مصطفیٰ کے دروازے پر بھی جاؤ گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. اب مکے کے کافر جو تھے نا جی وہ بھی تو بڑے محنت کرنے والے لوگ تھے. وہ کائب ڈھونڈتے 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 اسی غار کے سرے پہ آ گیا، یعنی ڈھونڈ لی جگہ ان کو. لیکن اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ وہاں فوراً مکڑی نے جالا تن دیا. اب سب سے کمزور چیز مکڑی کا جالا ہے. اللہ نے ابو جہل والی قوت والے کو مکڑی والے جالے سے رکوایا. اب جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا سے کہا کیا کہتے ہو اس غار میں اگر حضور داخل ہوتے یہ جالا بھی نہ ٹوٹتا. غلط کہتے اس میں حضور داخل نہیں ہوئے.
اور حضرت ابو بکر پریشان بیٹھے. اسی پر یہ آیت مبارکیں اتری ہے جو میں نے عرض کی پڑھی ہے. اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. اس لفظ پہ غور کریں. اللہ نے فرمایا تم مدد نہ کرو، اللہ نے مدد کی. ابو بکر جو ساتھ ہے. اب پتہ تھا کہ مدد کیسے کی، وہ بھی بتا دیا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. وہ دوسروں کا دوسرا اصل میں تو تھا بے ثانی اثنین، تو اس کو کہتے ہیں منصوب بے نظر خافض، لیکن آیا ثانی اثنین. تو اب ثانی اثنین قرآن کے فرمان کے مطابق ابو بکر کا لقب ہو گیا کہ جب آپ غار میں تھے. اور اس بار آیت میں بھی غور کریں کہ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب ان کو میرے مدنی کو ابو بکر کو کس نے نکالا تھا؟ کافروں نے. میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہے ہیں نا اذ اخرجہ الذین کفروا، تو معلوم ہوا کہ جو نہیں مانے گا وہ بھی کافر ہے. اسی طرح قرآن میں ہے کہ اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، لوگوں ایمان لاؤ جیسے میرا ابو بکر عمر ایمان لائے ہیں. اگر ایمان نہ لائے تو وہ تو ایمان کا نمونہ ہے، انکار کریں گے تو پھر کفر ہوگا. تھوڑی دیر گزری، حضور نے فرمایا ابو بکر کیوں غم گزرے؟ یار سنے وہ کھڑے ہیں، اگر نیچے نظر ڈالی ہے تو ہمیں دیکھ لیں گے. فرمایا لا تحزن، غم نہ کرو. تو اس لیے یاد رکھو قرآن پاک میں دو لفظ آتے ہیں، ایک لا تحزن، ایک لا تخف. کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، یا اللہ میری لکڑی ہے. اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی، میں اس میں ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، بکریوں کے لیے پھلیاں بھی اتار لیتا ہوں، اور بھی کئی کام لیتا ہوں. قال القھا یا موسیٰ، پھینکو لکڑی. اب حضرت نے جب لکڑی پھینکی فإذا ہے حیۃ، تو سانپ بن کے بھاگ رہا. حضرت ابو بکر تو ڈر گئے کہ سانپ ہے سانپ. اللہ نے فرمایا لا تخف، ڈرو مت. یہاں ابو بکر حضرت موسیٰ اپنے لیے ڈر رہے تھے، تو لفظ آیا لا تخف، ڈرو نہیں. یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لا تخف لا تحزن، میرے نبی کا غم نہ کر ابو بکر، میں جو ساتھ ہوں. تو تحزن ہوتا ہے جب دوسرے کے لیے غم کیا جائے. جیسے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے پر ان کی والدہ کو فرمایا تھا کہ لا تخافی ولا تحزنی، تم اب خود بھی نہ ڈرو اور اس کا غم بھی نہ کرو. جو میرا حکم ہے چھوڑ دو دریا میں جانوں اور موسیٰ جانے. اور یہاں کتنی بڑی نصیب کی بات ہے، فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. جب فرعون کی فوجوں سے نکل کر موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت پیچھے فرعون بدبخت کی فوجیں ہیں، آگے دریا ہے، ہم کہاں جائیں؟ آج میں گھبراتے کہ وہ ان ربی معی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ ہمیں رستہ دکھائیں گے. موسیٰ نے کہا میرے ساتھ ہے. یہ میرے مدنی کی شان ہے، میں ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون اور راحت جو تھی وہ حضرت ابو بکر پہ اتاری. بعض علماء تو کہتے ہیں اس سے مقصد ہے کہ حضور پہ اتاری اور بتبع ابو بکر، لیکن اصل گھبراہٹ تو ابو بکر رہتے، حضور تو گھبرا ہی نہیں رہتے. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. اور اس سارے دور میں غار میں ابو بکر ساتھ ہے، اور روٹی لانے والی اس کی بیٹی اسما ہے،
قصہ کہانی آگے پہنچانے والا عبداللہ ابن ابی بکر ہے اور بکریاں لانے والا عامر ابن فہیرہ ہے. سارا ابو بکر کا گھرانہ حضور کی خدمت میں لگا ہوا ہے. اب جب 3 دن گزر گئے، 3 دن کے بعد کا پروگرام تھا، بھی اب اطمینان ہے، اب کا ادھر نہیں آتے، تو آپ نے حکم دیا کہ اپنے ملازم سے کہو کہ اونٹنیاں لے آئے تاکہ ہم چلیں. عجیب بات ہے، تاریخ میں باقاعدہ موجود ہے، جن کو تم سمجھتے ہو نا وہاں بھی ہیں اور حضور کی نبوت سے عشق نہیں ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے وارنٹ کی گرفتاری انگریز نے نکالے اور ان کا مقصد ان کو سزائے موت دینی تھی. تو سارے دوست کٹھے انہوں نے کہا حضور مہربانی کریں، آپ اب مسجد میں رہ رہے ہیں، آپ چھپ جائیں. تو کہا اچھا بھائی. تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی چھپ گئے. 3 دن کے بعد آئے شاگرد، تو دیکھا کہ آپ تو کھڑے ہیں مسلح پہ. انہوں نے کہا حضرت بڑے چھپے ہو. انہوں نے کہا حضور نے 3 راتیں غار میں گزاری تھی، 4تھی رات نہیں گزاری. میں حضور کی سنت کی مخالفت کیسے کر سکتا ہوں؟ پکڑا جاؤں گا تو پکڑا جاؤں گا، حضور کی سنت کی مخالفت میں نہیں کر سکتا. اللہ کی شان ہے، ابھی مسجد میں آپ کھڑے تھے، وہ انگریزوں کے پکڑنے والے جو تھے وہ بھی آ گئے. تو انہوں نے آ کے پوچھا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ مولوی قاسم یہ ہے. تو انہوں نے پوچھا بھی مولوی قاسم کو جانتے کہاں ہے آپ؟ ایک قدم ادھر ہو کے پتا ابھی تو یہی تھا. میں نے پہلے تو وہ یہی کرے تھے، وہ سمجھے کہ اب تو چلا گیا ہے نا، ابھی تو یہی تھا، اب نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا بھی دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر پیچھے ابو بکر ہے، دوسری اونٹنی پر آپ کا غلام عامر ابن فہیرہ ہے اور ایک راستہ دکھانے والا عبداللہ ابن وریقت ہے. یہ 2 اونٹنیاں جو تھیں خفیہ راستے سے چل پڑی. وہ اسی لیے تو تھا راستہ دکھانے کے لیے. جب حضور پاک گئے تقریباً رابق سے کچھ پہلے، حضور رونے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. تو حضرت صدیق نے عرض کیا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے بھی بتائیں، پھر میں بھی آپ کے رونے میں شریک ہو جاؤں. فرمایا ابو بکر میں جب یہاں آیا ہوں نا تو مکے والا راستہ جو ہے نا وہ مجھے نظر آ گیا. اصل سیدھا راستہ تو وہیں آتا تھا نا، ہم تو ٹیڑھے راستے سے آئے ہیں. تو اس راستے کو دیکھ کر مجھے کعبہ یاد آ گیا کہ آج میں اللہ کے گھر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ابھی حضور کے آنسو نہیں تھمے تھے. اللہ نے جبریل بھیجا کہ جا کے میرے مدنی سے کہہ دو ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اللہ نے فرمایا میرا مدنی جس رب نے تجھ پہ قرآن اتارا ہے وہی رب تمہیں پھر مکے میں لے آئے گا، کیوں گھبراتے ہو؟ اگر قرآن کی وحی کوئی دنیاوی طاقتیں نہیں روک سکی، تمہیں بھی مکے میں واپس آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اب حضور کا اطمینان ہو گیا، حضور خوش ہو گئے. جب آگے گئے تو قبیلہ بنو مدلج ایک بڑا قبیلہ ہے، ان کا سردار تھا سراقہ. وہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھا، دوڑایا گھوڑا، حضور کی اونٹنی کے قریب آیا تو گھوڑا زمین میں دھنس گیا. وہ سمجھ گیا کہ بھئی میں جس کو پکڑنا چاہتا ہوں وہ اللہ کا نبی ہے. انہوں نے آواز دے دیا حضور رک جائے، بس مجھے سمجھ آ گئی، بس ایک مہربانی کریں، اس راستے سے میں آپ کے کسی دشمن کو نہیں آنے دوں گا، لیکن ایک آپ بھی مہربانی کریں کہ مجھے ایک عہد نامہ لکھ دیں کہ جب اللہ آپ کو سارے مکے کی اور عرب کی شاہی دیں گے تو مجھے امان ملے گی. حضور کو میں ابو بکر اس کو لکھ دوں. حضرت ابو بکر نے لکھ کے دے دیا تو سراقہ چلا گیا. جو بھی ملے انہیں نہیں اس راستے سے حضور نہیں ہے، میں دور تک دیکھ کے آ رہا ہوں، کسی کو اس راستے پہ نہیں جانے دیا. اس کے بعد دونوں جو ہیں وہ ایک بی بی تھی، بی بی ام معبد، اس کے خیمے پہ پہنچے. حضور پاک نے فرمایا کہ بی بی ہم مسافر ہیں، اگر گھر میں کچھ ہے ادھر یا اس میں کچھ بھی نہیں.
میرا کام تو بکریاں چلانے کیا ہے اور میں گھر میں اکیلی ہوں، لیکن مرحبا آپ مہمان ہیں، آپ بیٹھے۔ حضور نے فرمایا یہ جو بکری بیٹھی ہے حضور چلنے کے قابل ہوتی تو ریوڑ کے ساتھ نہ جاتی، یہ تو بیچاری بیمار ہے، یہ تو کھڑی نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا تمہاری اجازت ہے تو ہم دودھ لے لیں، اور نے کہا حضرت اجازت ہے۔ تو آپ گئے، آپ نے بکری پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اللہ آج اس بکری کا تیرا نبی مہمان ہے۔ تو بکری فوراً کھڑی ہو گئی اور تھن بھر گئے دودھ سے۔ حضور نے ایک برتن بھرا، گھر والوں کو دیا، دوسرا برتن بھرا، گھر والوں کو دیا، تیسرا برتن بھرا ابو بکر اور عامر بن فہیرہ کو دیا، اس کے بعد جو چوتھا برتن تھا اس سے آپ نے پیا۔ اتنا اس میں دودھ ہو گیا کہ کوئی تصور ہی نہیں تھا، اور وہ ام محمد دیکھ رہی ہے اور حیران ہو رہی ہے کہ یہ کہاں سے ایک سیکنڈ میں ٹھیک ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، راستے میں بریدہ اسلمی وہ بھی ایک قبیلے کا سردار تھا، اس کو بھی لالچ تھی کہ 200 اونٹ ملے گا میں جا کے حضور کو پکڑ لوں۔ وہ بھی حضور کو پکڑنے کے لیے آیا، جب سامنے آیا اور چہرے پہ نظر پڑی تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، اب میں آپ کا جھنڈا بردار بن کے خاتم بن کے چلوں گا مدینے کا۔ تو وہ ان کو لے کے پھر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی مدینہ نصیب فرمائے اور مدینے کا ادب بھی نصیب فرمائے۔